اس وقت دنیا کا سب سے بڑھتا ہوا، تیزی سے بڑھتا ہوا فتنہ وہ الحاد، تھیسٹ ہے۔ ہم جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس میں جو کنفیوژن آتی ہے، مینٹلی ڈسٹرب کرتے ہیں، مس کنسیپشنز پائی جاتی ہیں، یہ ڈاؤٹس ڈالنے والے اور یہ کنفیوز کرنے والا باقاعدہ ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کا نام الحاد ہے۔ الحاد کا جو ڈکشنری مین ہے وہ کیا ہے؟ ڈکشنری مین اس کا یہ ہے: ہٹ جانا، ڈی ٹریک ہو جانا، اسلام کا نام لے کر اسلام کو ڈس دینا، دین کے نام پر دین سے دوری پیدا کرنا، یہ الحاد کا فوکس ہوتا ہے۔ اور اس کا جدید نام تھیسٹ ہے، یعنی لا مذہبیت ولا دینیت۔ ان کا ٹارگٹ اور فوکس کیا ہے کہ مسلمانوں کا لبادہ اور کر، دین کا نام لے کر، اسلامی اسکالر بن کر اسلام سے دوری پیدا کرنا۔ وہ اسلام کا نام لے گا اور اٹھے گا، قربانی کا تمہیں کیا فائدہ ہے، اس سے تو بہتر ہے تم غریبوں کی مدد کر دو۔ وہ اٹھے گا، کہے گا حج، اس کا کیا فائدہ ہے۔ عجیب بات ہے، یہ ملحد کا خطرناک اعتراض۔ میں اس کو اس وجہ سے فوکس کرنا چاہوں گا، رسمی گفتگو بھی ہو سکتی تھی، لیکن ہمارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ کچھ علمی ایسے پہلوؤں کو چھیڑا جائے جو رسم سے ہٹ کر ہوں اور مجھے اور آپ کو آج کے فتنوں سے بچا سکیں۔ آج کی نسل نو سب سے زیادہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جس فتنے کا شکار ہو رہی ہے وہ فتنہ تھیسٹ کا فتنہ ہے۔ وہ مختلف روپوں میں آ رہا ہے، کبھی وہ ڈیزم ہے، کبھی وہ کوئی نظریہ لے کر آ جاتا ہے۔ اصل بیس اس کی یہ ہے کہ دینداروں کو دین سے دور کر دیا جائے اور ان کی آنے والی نسل کو اینٹی اسلام کر کے پچھلی نسل کے خلاف کھڑا کر دیا جائے۔ ان کا آپ حج بیت اللہ کے لیے جائیں تو ملحد یہ اعتراض کرتا ہے کہ مسلمان کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو جا کر یہ کعبہ کی پرستش کرتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں جو کہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، اور نئی نسل جو آلریڈی اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتی، اس کے ذہن میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے، وہ اس حوالے سے پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں تعلق، یہ بنیاد بنانے کے بعد آئیے ذرا اس پہلو کی طرف، ہم اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید سے دیتے ہیں، اور ان کے جوابات کے دو حل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ مینڈیٹری کہ ان کو الزامی جواب دیے جائیں، تحقیقی جواب دیے جائیں، کاؤنٹر کویسچن ان پر کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ سائنٹیفکلی اور لاجیکلی ان کی جو اپروچ ہے اس اپروچ کو ٹارگٹ کر کے وہاں جا کے اس کا جواب دیا جائے۔ ہم اسی سوال کو پہلے فوکس کرتے ہیں کہ مسلمان کعبہ میں جا کر کعبہ کی پرستش کرتا ہے، اسے پوچھتا ہے، اور وہ ایک پتھر ہے، پتھروں سے بنی ہوئی ایک دیوار ہے، اور عجیب مسلمان ہے کہ اگر کوئی اور کسی پتھر کو پوجے تو اسے کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو مشرک ہے، اور خود اتنے زیادہ پتھروں کے پوجتا ہے اور پھر بھی پکا مسلمان رہتا ہے، اور کہتا ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ اب ذرا پلٹیے واپس، ہم نے عبادت کی تعریف کیا کی تھی کہ کسی کو معبود برحق واجب الوجود جانتے ہوئے، مستحق کے عبادت سمجھتے ہوئے، انتہائی تذلل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ظاہر اور باطن کو جھکا دینے کا نام عبادت ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے اور ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر کیا ہے؟ اور دنیا میں آپ کو کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ملے گا کہ جو کسی معبود کی عبادت بھی کرے اور اسے ڈینائی بھی کر دے، اس کا انکار بھی کر دے، کہ تمہارے قول کے مطابق کعبہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا معبود نہیں ہے، ڈینائی بھی کریں اور اس کی عبادت بھی کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جسے معبود مان رہے ہوتے ہیں، معبود مان کر ہی اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی توجیہ اور سب سے پہلا جواب خود ہم متکلمین اور عابدین یہ دیتے ہیں کہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے، بلکہ ہم کعبۃ اللہ کو ایک ڈائریکشن سمجھتے ہیں، اور یہ ڈائریکشن ہماری عبادت کے لیے ہے، اور جس
نے اس کو متعین کیا ہے، ہم اسے اپنا معبود مانتے ہیں۔ اب کس نے اس کو متعین کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آتے ہیں، اور جب تشریف لاتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس تلاوت میں یہ فرمان ہوتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ تمہاری جو ڈائریکشن معبود برحق نے عبادت کے لیے بنائی ہے، ڈائریکشن بنائی ہے، وہ کعبۃ اللہ کو بنایا ہے۔ ہم معبود برحق کے کہنے پر جدھر وہ کہتا ہے ادھر مڑ جاتے ہیں۔ اس مڑنے کی دو تمثیلات قرآن مجید فرقان حمید نے اس دور کے ملحدین کو ٹارگٹ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو یہاں آ کر ابھی بھی جو عبادتوں کا رخ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، ڈائریکشن بیت المقدس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اب ہماری ڈائریکشن کعبہ ہو جائے۔ حضور یہ چاہ رہے تھے، رب تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مینٹلی اور حضور کے غلاموں کو مینٹلی مضبوط کرنے کے لیے جو ابھی کل ہونا تھا، اس دور کے ملحدین اور تھیسٹ جو وجود خدا کے منکر، دین سے دوری کے لیے کوسچن مارک لگانے والے تھے، ان کی کیفیات کو نکال کے پہلے بیان کر دیا۔ اے محبوب ذرا اس بات کے لیے تیار رہیے گا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اے محبوب ان قریب یہ جو بے وقوف ہے نا لوگوں میں سے، یہ آ کے یہ کہیں گے ان کو ان کے قبلہ سے کس نے پھیر دیا ہے، ان کو ان کے قبلہ سے کس نے پھیر دیا؟ آپ ابھی خیال ہے، ابھی بدلا نہیں۔ قرآن آگے کہتا ہے قل للہ، پھیرنا کس نے ہے؟ جس کی عبادت کرتے ہیں اسی نے تو پھیرنا ہے۔ اے محبوب آپ کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے، اللہ کے لیے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر میں یہ تڑپ بڑھتی گئی کہ اب کعبہ قبلہ ہونا چاہیے۔ اور ایک دن نماز میں کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے خیالات غالب ہیں، اور مصطفیٰ کریم اپنا وجہ منیر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارے محبوب کی شان ہے کہ ان کا پروردگار انہیں اپنی شان کے مطابق یوں ملاحظہ فرماتا ہے، پھر ان کی کیفیات کو قرآن میں ذکر فرماتا ہے۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے پیارے محبوب، ہماری عبادت کرنے والے تعلق عبادتوں، محبتوں، اطاعتوں، حمایت میں مستغرق ہو کر ہماری بندگی میں کھڑے ہونے والے آج آسمان کی طرف بار بار جو آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں، ہم اپنی شان سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم اپنی شان سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب آپ کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر آپ چاہتے ہیں، جدھر آپ چاہتے ہیں۔ وہ کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے، فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر انتظار بھی نہیں کروایا، اسی نماز کی 2 رکعتیں ہوئیں تو کہا اگلی 2 رکعتیں اب ادھر نہیں، جدھر آپ چاہتے ہیں ادھر پڑھی جائیں گے۔ تو یہ کس نے پھیرا؟ اللہ نے پھیرا، جو اس بات کی علامت تھی۔ ارے ملحدین، آج کے تھیسٹ سن لو، ہم کعبے کی پرستش، اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ تو ڈائریکشن ہے، اور وہ ڈائریکشن کس نے عطا فرمائی؟ قل اللہ، اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے جو ہمارا معبود برحق ہے۔ دوسرا جواب کہ ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کی نیت نہیں کرتے۔ ہمارا تو رخ یہ ہوتا ہے، عبادت کی نیت کیا ہے؟ نویت رکعتین للہ تعالی، کہ ہم 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اور نیت ہماری یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ڈائریکشن ہماری ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بتا دیجئے کہ کوئی ایسا عابد ہو جو معبود کی عبادت تو کرے لیکن معبود کی نیت نہ کرے۔ تمہارے نزدیک کعبہ ہمارا معبود ہے تو پھر ہم اس کی نیت کیوں نہیں کر رہے؟ اور تم یہ کہتے ہو معبود وہ ہوتا ہے جس کی نیت کی جائے، تو ہم تو نیت اللہ کی کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا معبود برحق بھی وہی ہے۔ فقہا نے لکھا کسی وجہ سے کبھی ایسا ہو جائے، اور ایسا ہوگا تو نہیں، کہ اگر کعبۃ اللہ نہ رہے یا اس کی تعمیر دوبارہ کرنی پڑے
کچھ ایسا ہو جائے اور یہ کعبۃ اللہ کی ساری اینٹیں یہاں سے اکھیڑ لی جائیں، وہ اپنی جگہ پہ نہ رہے، تو ہم چونکہ اسے صرف ڈائریکشن سمجھتے ہیں، ہم عبادت تو اسی کی کرتے ہیں، تو ہم پھر بھی کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے اور ڈائریکشن ہماری وہی رہے گی، بلکہ اس مقام پر پہنچ کر ہم گرد اس کے گھوم رہے ہیں۔ تو کبھی تم نے ملحدین تھیسٹ، کبھی تم نے دیکھا ہمارا بچہ ہو یا بڑا، اس کی زبان پر کلمہ یہی ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ کبھی نہیں کہتا لبیک یا کعبۃ لبیک، وہ کہتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کبھی کان لگا کے تو دیکھ، اس کی زبان سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ، وہ یہ کلمات کہہ رہا ہوتا ہے۔ پھر مزید کبھی سوچو تو صحیح کہ کعبہ کی چھت پر بھی نماز، کعبہ کے اندر بھی نماز، بھلا کوئی ایسا معبود بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر جا کے اس کی عبادت کی جائے، جس کے اوپر چڑھ کے اس کی عبادت کی جائے؟ تو پتہ چلا یہ معبود نہیں، یہ تو ہماری ڈائریکشن ہے۔ اور آخری بات اس پہلو پر کہ جب ہم اللہ کی عبادت کی نیت کرتے ہیں تو ہم جہاں کہیں ہوں ہمارا خیال اللہ ہی ہوتا ہے، غیر اللہ نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کریں، آپ اور میں مسجد اسحاق میں ہیں، ابھی ہم نماز پڑھیں گے، تو نماز پڑھنے کے لیے ہمارا رخ کس طرف ہوگا؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ ایسا ممکن ہے یہاں مسجد اسحاق میں ہوتے ہوئے کسی کے خیال میں بھی کعبہ نہ آئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خیال میں اللہ نہ آئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلق عبادت و محبت و اطاعت و حمایت ان پر میں نے اتنی غالب کر دی ہے کہ جب یہ نماز میں آتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کن فی الصلاۃ کأنک ترا، اے بندے نماز میں آنے والے رخ تیرا کعبہ کی طرف ہے، کھڑا دنیا میں ہے لیکن تو دنیا و ما فیہا سے اتنا بے خبر ہو گیا ہے۔ کن فی الصلاۃ، نماز میں ایسا ہے جیسے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، جس معبود کی عبادت کر رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مقام تجھے نہیں مل سکتا تو پریشان کیوں ہے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کیفیت طاری کر کھڑا دنیا میں ہے لیکن تیرا رب تیری بندگیوں کو دیکھ رہا ہے، تیری محبتوں کو دیکھ رہا ہے، تیری حمایتوں کو دیکھ رہا ہے، تیری اطاعتوں کو دیکھ رہا ہے، اور تیری ان ساری کیفیات پر تیرا رب فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ یہ کیفیات انسان پر طاری ہوتی ہیں۔ یہ پھر وہ تھیسٹ باز نہیں آئے گا۔ آج کے تھیسٹ کے ہم اس کو آگے مزید لے کے چلیں گے، وہ قربانی پر بھی اعتراض کرتے۔ آپ حجر اسود پہ پہنچ جائیں تو وہ کہتا ہے اس کو کیوں چومتے ہو؟ ہم اگر اسے کہ ہم اس سے محبت ہے تو پھر سوال کرے گا اس سے محبت کیوں ہے؟ اس کی مجبوری ہے۔ کیوں؟ اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ کیوں کا جواب ہی فلسفی ہوتا ہے، اور اس فلسفی کی ماہریت کو ہی ڈاکٹریٹ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو فلسفے کا ماہر ہوتا ہے اسے جو ڈگری ڈیوارڈ یا ایوارڈ کی جاتی ہے اسے ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری دی جاتی ہے۔ وہ فلسفی سے متعلق ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے اور فلسفے میں الجھانا چاہتا ہے، اسے اسی فلسفہ میں کانٹرلی جواب دینا یہ آج کی نئی نسل کی ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی مضبوطی کو پا سکیں۔ انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اسے معبود برحق سمجھ کر، اسے واجب الوجود جان کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت ہمارے اندر محبت، اطاعت اور حمایت کے جذبے پیدا کرتی ہے۔